السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دیکھیں جی، یہ ہے پنجاب کی صبح۔ ابھی یہاں پہ 9 بج رہے ہیں، لیکن دھند دیکھیں کتنی ہے کہ کوئی بھی سڑک پہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، سامنے والا گھر بھی نظر نہیں آ رہا، اتنی سردی ہے یہاں پہ۔ اور یہ سردی دیکھنے تو میرے بچے بے چین ہوتے ہیں سردیوں میں کہ مما چلو پنجاب جانا ہے ہم نے۔ دیکھیں اتنی دھند ہے، اتنی دھند ہے۔ 9 بجے کا ٹائم ہے اور نہ سورج نکلا ہے نہ کچھ بھی۔ یہ نیچے بھائی کا لان ہے اور یہ سامنے، حالانکہ یہاں سے بائی پاس بالکل ساتھ گزر رہا ہے، لیکن دن میں صاف نظر آتی ہے، گاڑیاں واڑی جا رہی ہے، ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی دھند ہے۔ یہ یہاں کا موسم ہے جس کو انجوائے کرنے ہم آتے ہیں لازمی سردیوں میں ہر دفعہ۔ میں تو آتے ہی بیمار ہو گئی ہوں، گلا خراب، نزلہ، بخار، جیسے آ کے پہنچی ہوں ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ بچے ابھی تک سو رہے، میں بھی اٹھی تھی، میں نے کہا تھوڑا سا بنا لوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پنجاب کا موسم ہے۔ اگلے دن صبح پھر ہم نے امی سے فرمائش کی کہ ہم نے مولی اور میتھی کے پراٹھے کھانے، تو پھر ہم سب باہر چلے گئے۔ امی ابو نے جو سبزی لگائی ہوئی تھی وہ دیکھنے چلے گئے۔ امی سے کہا کہ آپ مولیاں نکالو، تو میں نے کہا میں چٹنی بناتی ہوں مولی کی اور آپ مولی کے پراٹھے بنانا۔ یہاں پہ امی مولی نکال رہی ہیں۔ میری بھتیجی بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی یوٹیوبر ہے، وہ بھی، اس کا بھی چینل ہے لائف ود نمرہ کے نام سے، تو وہ بھی بنا رہی ہے، دیکھیں ویڈیو، تو میں بھی بنا رہی ہوں۔ امی یہ مولی نکالنے لگی، پتے اوپر سے ٹوٹ گئے، پھر امی نے وہ کھڈا کھودا، پھر مولی کو کھینچ کے نکالا۔ تو یہاں پہ یہ لہسن کی کوئی نئی نسل ہے، کوئی قسم ہے کہ یہ بہت موٹا موٹا لہسن ہوتا ہے، اس کے پتے بھی اتنے چوڑے چوڑے ہوتے۔ یہ بھائی کو کسی نے گفٹ دیا تھا تو وہ بھائی نے لگایا ہوا ہے۔ یہ ٹماٹر کے پودے ہیں، کافی ساری سبزی لگائی ہوئی ہے امی ابو نے دونوں نے مل کے۔ یہ دیکھیں امی مولی نکال رہی ہیں۔ یہ میں نے امی سے کہا، میں نے کہا اب زیادہ مولیاں نکالنا، کیونکہ بچے جو ہے وہ آلو کے پراٹھے کھائیں گے اور ہم بڑے بڑے جو ہے نا ہم مولی کے پراٹھے کھائیں گے۔ تو میں نے جب سے سردی شروع ہوئی ہے میں نے تو مولی کا پراٹھا کھایا نہیں ہے، تو یہاں پہ میں نے کہا وہ لسی بھی، چاٹی کی جو لسی ہے امی کے گھر میں وہ بھی تھی۔ دیسی کھانے پنجاب کے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی پنجاب آتے ہیں نا تو دیسی کھانے انجوائے کرتے ہیں، پنجاب کی سردی بھی انجوائے کرتے ہیں اور یہاں کے کھانے بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو امی کے جو دودھ والا ہے نا، دودھ دینے آتا ہے نا یہاں پہ امی کے گھر، تو وہ لسی بھی ان کو دے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کتنی اچھی اچھی امی مولیاں نکال رہی ہیں۔ میں نے تو ویسے بھی نمک لگا کے نا مولیاں کھائیں اور پراٹھے بھی کھائے مولی والے اور مولی کی چٹنی بھی۔ یہاں پہ ابو کھڑے ہوئے تھے، ابو دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا ابو میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کے باغیچے کی۔ یہ دیکھیں یہ لیموں گچھوں کی شکل میں لگے ہوئے تھے یہاں پہ، تو چھوٹے چھوٹے پودوں کو اتنے سارے لیموں لگے ہوئے ہیں، بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے پکڑ پکڑ کے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی میں۔ ابو کہتے ہیں یہاں پہ نا یہ 2 سیزن میں لیموں لگتے ہیں، ایک سیزن کے توڑ لیتے ہیں تو اگلے سیزن کے پھر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے لیموں لگتے ہیں۔ یہ جو سڑک کے دونوں سڑکوں کے نا بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ان لوگوں نے مٹی اور کھاد ڈلوا کے تو یہاں پہ سبزی لگائی ہوئی ہے۔ یہ لہسن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے۔ پھر یہ مونگرے ہیں، مونگرے امی نے میرے آنے سے نا 1 دن پہلے ہی توڑ لیے تھے، سالن بنایا تھا، تو ابھی دوبارہ سے چھوٹے چھوٹے پھر نکل رہے تھے۔ مجھے خود مونگرے کی سبزی بہت پسند ہے سردیوں میں۔ پچھلے سال ابو وہاں گئے تھے نا میرے پاس کراچی، تو مجھے انہوں نے وہاں لگا کر دیے تھے۔ اس سال تو خیر نہیں، یہ بھابھی میری وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ شلجم لگے ہوئے ہیں، نیچے بنے ہیں یا نہیں بنے۔ اور یہ جو بیچ میں پودے کور کیے ہوئے ہیں نا، یہ ہیں آم کے پودے۔ بھائی کو نا آم کے پودوں کا بہت شوق ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے لا کے لگائے ہوئے ہیں، سردی سے بچانے کے لیے نا ان کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا۔ یہ بھی مونگرے لگے ہوئے دکھا رہی ہوں۔ یہاں بھی لہسن ہے، تو لہسن بہت سارا لگایا ہوا ہے۔
बीच बीच में ऐसे फ्रूट के पौधे भी हैं, जैसे ये भी अमरूद का है, इसको भी अमरूद लगे हुए थे, ये देखें छोटे छोटे। अम्मी कह रहे हमने एक दफ़ा पक गए थे, हमने तोड़ लिए, अभी ये दोबारा से बन रहे हैं। ये मूलियाँ हैं, धनिया है, ये धनिया लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे है पालक। पालक की भी आधी क्यारी अम्मी ने काट ली थी, आधी क्यारी अभी खड़ी है। हमारे आने से पहले ना अम्मी ने साग बना के हमारे लिए रखा हुआ था, तो यहाँ का साग भी बहुत मज़े का होता है। ये भी लहसुन है, फिर इससे आगे फिर एलोवेरा है। ये भी अमरूद का है एक पौधा, इसको भी अमरूद लगा हुआ था, बड़े प्यारा, बिल्कुल नीचे करके लगा हुआ था। ये देखें 2-3 अमरूद यहाँ भी लगे हुए, छोटे छोटे पौधों को लगे हुए तो इतने अच्छे लगते हैं वो। ये छोटा सा पौधा है, फल लगा हुआ है। ये भी, ये साग है, सरसों है, फिर आगे मेथी लगी हुई थी, उसकी मैंने बनाई नहीं। ये भी मोंगरे हैं। मैंने कहा अभी मुझे मोंगरे तोड़ने थे, अभी कह रहे मैंने पहले ही तोड़ लिए तुम लोगों के आने से ना। तो ख़ुद तोड़ के सब्ज़ी खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखें, ये है अंजीर का दरख्त है, ये अम्मी के घर के बिल्कुल साथ है। इसको इतनी अंजीरें लगती हैं, इतनी लगती हैं, लेकिन वो ना भतीजा मेरा बता रहा था कि पप्पो ये नीचे गिर जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं और नीचे गिर जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड से पूछ रहे थे कि हमें कोई दवाई बता दो। ये पकती नहीं है, ये ऐसी काली सी होकर ना नीचे सारी गिर जाती है। पता नहीं कोई बीमारी है या क्या मसला है। ये लाइफ विद निमरा का घर है, भतीजी मेरी का। उसका भी मोनेटाइज हो गया है चैनल, कुकिंग चैनल है उसका। ये देखें, ये फूल का बहुत ही अच्छा पौधा है, फूलों का, गेट के साथ ही। ये सामने पड़ोसियों का घर है, ये हमारा घर नहीं है, ये पड़ोसियों का है। फिर इन्होंने भी बाहर इतने ज़्यादा फल के दरख्त लगाए हुए थे, फ्रूट के। ये बेरी है, मैं उसकी भी, मैंने इतनी अच्छी लग रही थी चीज़ें लगी हुई, मैंने कहा मैं तो इनकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। फिर सारे हम लोग ना चले गए वीडियो बनाने। ये देखें, ये है उसके बेर हैं, ये इसको पेंदू बेर बोलते हैं, बड़े वाला जो होता है ना लंबाई में बेर। अभी कच्चे हैं ये, तकरीबन 1.5 महीना और लगेगा इनको बड़े होने में, पकने में। यहाँ पे भी लहसुन लगा, इन्होंने पड़ोसियों ने भी लहसुन लगाया हुआ है। ये भी नींबू का एक दरख्त है, ये भी नींबू लगे हुए थे इनको, ये गुच्छों की शक्ल में, ये इनको भी नींबू लगे हुए हैं सारे। हमारे वहाँ मैंने 2-3 दफ़ा पौधा लेके नींबू के मैंने लगाया, लेकिन वो ना जल जाता है, सारे गिर जाते हैं, सूख जाता है, होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, हमारे कराची में पानी सही नहीं है या क्या मसला है, फल के ना नहीं होते पौधे वहाँ पे। पंजाब में आप आओ ना, हर तरफ आपको फ्रूट के पौधे नज़र आएंगे, अमरूद है, बेर है, किन्नू है, लीमू है। ये भी दरख्त, ये भी, इसको फूल भी लगे हुए हैं, फल भी लगा हुआ है। ये भी लीमू का पौधा पूरा भरा हुआ है, ये सारा। एक सीज़न के इन लोगों ने तोड़ लिए हैं, अभी दूसरे सीज़न के लगे हुए हैं। ये भी लीमू है सारा। ये देखें, आम के जो होते हैं ना, इनको ये लोग कवर कर देते हैं फिर सर्दी से बचाने के लिए। सर्दियों में आम वरना जल जाता है। छोटे पौधे जो आम के होते हैं। ये भी अमरूद का है, इसको भी इतने अमरूद लगे हुए थे, इतने छोटे 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 सारे। पका हुआ तो कोई भी नहीं था, छोटे छोटे थे सारे। वैसे ना दरख्त से फल तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, वो वैसे बाज़ार से ख़रीद कर खाने में वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पड़ोसियों की भी मूलियाँ लगी हुई थी, और इनके पुदीना इतना ज़्यादा था, तो मैंने कहा चटनी बनाएंगे ना पुदीने की। फिर भाभी यहाँ से तोड़ने लग गई। वैसे तो भाई के घर पे भी था, वो छोटा छोटा था, तो भाभी कह रही चलो मैं यहाँ से, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ आप लोग ले लो। तो ये देसी पुदीना था, छोटे छोटे पत्तों वाला, और उसकी खुशबू बड़ी प्यारी थी। मैं इसकी चटनी की रेसिपी दूंगी मैं अपने चैनल पे ना, बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मूली, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू का रस और ये चीज़ें डाल के ना, बहुत मज़े की पराठों के साथ। ये वाले जो बेर है ना, इनके अंदर भाभी बता रही थी कि गुठली नहीं है,
میں نے کہا یہ سیڈ لیس لیمو تو سنا ہے، سیڈ لیس پپیتا بھی سنا ہے، لیکن یہ بیر تو میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ توڑ کے بھلے دیکھو، اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک بیر توڑا اور واقعی اس کے اندر گٹھلی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں یہ پک کے نا یہ بلیک کلر کے بیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں جی بینگن، یہ سبزی لگی ہوئی ہے اس طرف، پڑوسیوں کے ہیں یہ۔ اتنے بینگن کے پودے، اتنے بینگن کے پودے، میں نے کہا اتنے بینگن کھاتے ہوں گے یہ لوگ؟ تو اتنے فریش فریش لگے ہوئے تھے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے یہاں کی سبزی۔ پنجاب کا پانی بہت اچھا ہے، اس لیے ہر چیز یہاں بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بینگن کتنے خوبصورت لگ رہے تھے لگے ہوئے۔ ہمارے سندھ کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی امرود ہے، اتنا بڑا تھا یہ امرود کا درخت تھا، اس کو بھی لگے ہوئے تھے سارے۔ مین چیز تو میں جہاں ان کے پڑوسیوں کی گلی میں جو میں چیز دیکھنے آئی تھی نا، وہ تھے کینو۔ کینو کا جو پودا تھا نا وہ اتنا خوبصورت، یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی وہ گرین گرین پتوں میں اورنج اورنج وہ لٹک رہے، اتنے پیارے لگ رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا میں سارے توڑ لوں، لیکن نا انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، کانٹے لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی توڑے نا، کیونکہ لوگ توڑ کے لے جاتے ہیں نا، تو کچھ نیچے خود بھی ٹوٹ کے گرے ہوئے تھے، ضائع ہو رہے تھے۔ میں نے ویسے 2 توڑے، میں نے کہا مجھے نا کھاؤں بھلے نہ، لیکن مجھے توڑنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک پھر میں نے چھیل کے دیکھا، کھٹے تھے بہت، میرا پہلے ہی گلا خراب تھا، میں نے نہیں کھایا، بس توڑنے اچھے لگ رہے تھے کہ اس کو توڑے۔ 2 ہی میں نے توڑے۔ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں دیوار، اس کی سڑک والی سائڈ پہ نا انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں یہاں، تاکہ اس طرف سے کوئی توڑے نا۔ کور کیا ہوا تھا پورا انہوں نے نا اس کا درخت جو تھا کینو کا، ایک قسم کا انہوں نے کانٹے لگا کے سیکور کیا تھا۔ یہ ہیں پھر کدو کی بیلیں، یہاں پہ یہ ان کی سبزی ہے، خالی پلاٹ پڑا ہے گھر کے ساتھ، تو اس میں ان لوگوں نے سبزی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہے پیاز، گرین پیاز، جو ہم اکثر فرائیڈ رائس میں بھی ڈالتے ہیں، گرین آنین۔ اور یہ ساری مولیاں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کی۔ یہ اب میں نے صرف یہاں ویڈیو بنائی، ہم نے یہاں سے سبزی نہیں لی کیونکہ امی کے اپنے سبزی کافی لگی ہوئی ہے باہر۔ یہ پالک ہے، یہ پودینہ ہے کافی سارا۔ اور میں نے کہا میں نے اتنی دفعہ لگایا، پتہ نہیں میرے گھر پہ پودینہ ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے بہت شوق ہے گھر کا تازہ فریش فریش پودینہ ہو اور اس کی بندہ توڑ کے ڈیلی چٹنی بنائے، قہوہ بنائے، تو بڑا مزے کا لگتا ہے۔ یہ ہے کدو، یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا کدو بھی تھا یہ والا۔ میں نے بچوں سے پوچھا کھانا ہے لے جائے، کہتے نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ میرا دل کر رہا ہے فریش فریش یہاں سے توڑ لیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے آج کل کے کہاں کھاتے ہیں سبزی، مجھے کہہ رہا ہے انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے نا، میں کانٹے سے نا آپ کو کینو توڑ کے دکھاؤں میں، دل کر رہا ہے ہٹا لو کنڈے، توڑنے کو۔ اور اس نے پھر کوشش کر کے توڑ لیا ایک کینو، میں منع کر رہی تھی نہیں کرو نہیں کرو۔ یہ ہے بھائی کے گھر کا، جو ان کے گھر کے اندر گراج کے ساتھ ہی لان ہے چھوٹا سا، اس کی میں ویڈیو بنائی۔ یہ آم کا درخت ہے، اس کو بچوں کی طرح بھائی نے اس درخت کو پالا ہے تاکہ یہ کب پھل دے گا، 5 سال کے بعد آم کا درخت پھل دیتا ہے۔ یہ ہے انار، انار کا پودا ہے۔ یہ کینو کا ہے، اگلے سال امی کہہ رہی تھی یہ بھی فروٹ دینا شروع کر دے گا۔ یہاں پہ ایلو ویرا لگا ہوا ہے، اور ہے یہ دھنیا ہے، ٹماٹر کے پودے ہیں، ٹماٹر ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی پھول لگنا شروع ہوں گے۔ یہ جھمکا بیل ہے جو اوپر تک جا رہی ہے، یہ بھی لگائی ہوئی ہے، میں نے بھی اپنے وہاں لگائی ہوئی ہے، اپنی ویڈیو میں نے دکھائی تھی، بڑے اچھے پھول آتے ہیں۔ یہ پھولوں کا 2-3 پودے پھولوں کے بھی ہیں، مکس سبزی پھول پھل سارا کچھ مکس ہی لگایا ہوا ہے۔ یہ دھنیا گھر کے اندر بھی کیاری میں بہت ہی اچھا لگایا ہوا ہے، پودینہ دھنیا۔ یہ بھی لیمو ہے، یہاں سے بھی میں دھنیا توڑ کے صبح کو نا چٹنی بناتی ہوں۔
یہ پھر ٹماٹر گملوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی انٹرنس ہے گراج کے اندر، پھر وہ ٹی وی لاؤنج کی انٹرنس ہے۔ یہاں پہ بھی سارے گملے رکھے ہوئے ہیں گاڑی کے ساتھ ہی گراج میں۔ منی پلانٹ ہے، منی پلانٹ ان کے اوپر تک چڑھائے ہوئے ہیں نا انہوں نے۔ یہ انٹرنس ہے، یہ سیڑھی پھر اوپر چلی جاتی ہے، اوپر بھی روم ہے، پھر یہاں سے یہ ڈرائنگ روم ہے۔ تو یہاں تک ہی میں نے کہا تھوڑا سا دکھا دوں، آگے تو پھر وہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، آگے پھر لاؤنج ہے، کچن ہے، پھر 2 کمرے ہیں۔ یہ ہمارا جی ناشتہ ہو رہا ہے، لسی، مولی کے پراٹھے، آلو کے پراٹھے، چائے، اور یہ مولی کی چٹنی جو میں نے بنائی تھی باہر سے توڑ کے، فریش چیزیں، بہت ہی مزے کی بنی تھی، بہت ہی۔ سب نے بیٹھ کے، یہ 1-1:30 بجے ہمارا یہ ناشتہ ہو رہا ہے، اتنا انجوائے کیا سب نے بیٹھ کے، یہاں پہ گپیں لگائی، باتیں کی، ناشتہ کیا۔ یہ پھر دوبارہ سے ہم باہر چلے گئے، یہ گنا لگا ہوا ہے، یہ جو سافٹ والا پونا گنا ہوتا ہے وہ، اور کپاس، یہ کپاس کے پودے لگے ہوئے ہیں، دیکھیں کپاس کیسے نکلی ہوئی ہے۔ ہنس رہے تھے پپو کپاس چن لو، میں نے کہا نہیں اتنی سی میں کیا چنوں گی۔ یہ گنے لگے ہوئے ہیں، میں نے کہا گنا دل کر رہا ہے توڑ لوں، تو میرا بھتیجا کہتا ہے نہیں نہیں پپو یہ تھوڑے سے انہوں نے اپنے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں تو مذاق کر رہی تھی، میں کون سا توڑنے لگی، تھوڑے سے لگائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے لیے، گھر والوں نے۔ اور یہ بھی لیموں کا اتنا چھوٹا سا، پتہ نہیں یہ ہائیبرڈ قسم، ہائیبرڈ بولتے ہیں شاید اس کو، کیا بولتے ہیں، چھوٹے سے ہی پودے کو نا فروٹ لگ جاتا ہے۔ اتنے ماشاءاللہ لیموں اچھے لگے ہوئے تھے، اتنے، مجھے بہت شوق ہے ایسے گھر پہ ہو نا ساری چیزیں، لیکن ہمارے ہوتی نہیں ہے وہاں پہ، اتنی دفعہ میں لگوائے سوکھ گئے سارے۔